السلام علیکم، نور ازل پروگرام کے اندر آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم پھر ایک نئی دعا کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور آج مفتی صاحب سے ہم نئی دعا سیکھیں گے۔ دیکھتے ہیں آج ہمارے لیے وہ کون سی نئی دعا لے کر آئے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر، آج کون سی آپ دعا ہمیں تعلیم فرمائیں گے؟ جی آج میں اپنے ناظرین کے لیے ایک ایسی عظیم الشان اور بہت سارے فوائد پر مشتمل دعا ایسی لے کر آیا ہوں کہ جو ہمارے ناظرین میں سے، سننے والوں میں سے جو شوق رکھتے ہیں دعاؤں کا اور دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب اور رسول اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ضرور اس دعا کو یاد کر رکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اور انشاءاللہ جو دعا عمل کی نیت سے سنی جاتی ہے وہ یاد بھی ہوتی ہے۔ تو اس دعا کے پیچھے ایک قصہ ہے، چھوٹا سا قصہ ہے، اس قصے کے اندر یہ دعا آ رہی ہے، تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ قصہ نہیں بتایا نہیں، جائے۔ بالکل بالکل سنائیں جی آپ۔ تو وہ قصہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ ہم سب صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے آپ کے ارد گرد، تو اچانک ایک صاحب تشریف لائے جو کہ انتہائی بوڑھے تھے، عمر رسیدہ، اور کمزوری کی وجہ سے ان کی ہڈیوں سے آوازیں آ رہی تھیں، لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے تھے۔ جب وہ تشریف لائے تو پھر معلوم ہوا کہ رسول اللہ کے ماموں میں سے کوئی ایک ماموں تھے، وہ اچھا رسول اللہ کے رشتہ کے ماموں تھے کوئی، ان کا نام تھا قبیصہ ابن مخارق۔ اچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بڑا عزت کی، احترام کیا، بڑی تکریم کی، آپ نے بڑی عزت سے بٹھایا ان کو۔ رسول اللہ نے پوچھا کہ ماموں جان کیسے آنا ہوا؟ تو وہ کہنے لگے کہ دنیا کی نظروں میں میری وقت بالکل ختم ہو چکی ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، پتلی ہو چکی ہیں، بہت مشکل سے میں تم تک پہنچا ہوں۔ میں اس طرح کی حالت انہوں نے، یعنی بہت، جو انسان ہافتہ کاپتا آ رہا ہوتا ہے نا، اس انداز سے اپنی بات بھی صحیح طرح مکمل نہیں کر پا رہا، اس انداز سے بات کی۔ تو رسول اللہ کو ان کی حالت بڑا ترس آیا، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ ماموں جان ذرا دوبارہ اپنی بات دہرائیے ذرا۔ انہوں نے پھر اپنی بات دہرائی کہ یہ میری حالت ہے، یعنی رسول اللہ کا مقصد یہ تھا کہ جو آپ نے اپنی حالت بیان کی ہے کہ آپ وہاں سے یہاں تک آتے ہوئے آپ نے کیا کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں، تو وہ ذرا دوبارہ کیفیت اپنی بیان کیجیے۔ تو وہ اپنی کیفیت پھر بیان کرنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی حالت سے بڑا ترس آیا، انتہائی رونا آیا، اور آپ نے فرمایا، کیونکہ آپ تو اللہ کے نبی تھے، آگے پیچھے درخت، چرند پرند، کہاں پہ کیا ہو رہا ہے وہ سب آپ کو اللہ تعالیٰ دکھاتا تھا، رسول اللہ کے سامنے تو ہر چیز واضح تھی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہاں پر آپ کے ارد گرد کوئی درخت، کوئی پتھر اور کوئی ٹیلا ایسا نہیں ہے، کوئی ڈھیلا ایسا نہیں ہے جو آپ کی اس حالت اظہار پر رویا نہ ہو، ہر چیز آپ کی اس حالت پر ماتم کر رہی ہے۔ تو اب آپ جس انداز میں آئے ہیں اور جس تکلیف کے عالم میں آئے ہیں، تو اب ہم پر لازم ہو چکا ہے کہ ہم آپ کی ضرورت پوری کریں۔ رسول اللہ تو ذات تو ویسے بھی عطا کرنے والی تھی، ہر ایک کو عطا کرتی تھی، جو اتنی تکلیف سے آیا، تو اب یہاں پہ نقطے کی بات یہ بھی سمجھنی ہے کہ جو جتنی تکلیف کے ساتھ آیا ہے، تو اس کو جو دعا تعلیم کی جائے گی وہ بھی بہت ہی عظیم الشان ہوگی۔ جی جو جتنا لمبا سفر کر کے آئے، وہ اپنے گاؤں سے پتہ نہیں کہاں سے نکل کے آئے تھے وہ، اور کتنی تکلیف کے ساتھ آئے، تو جو دعا تعلیم کی جائے گی وہ دعا بھی انتہائی عظیم الشان ہوگی۔ تو اللہ کے نبی نے پھر ان سے فرمایا کہ کہیے آپ کیا چاہتے ہیں، کس مقصد کے لیے آئے، اتنا لمبا سفر آپ نے کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ میری حالت بہت پتلی ہو چکی ہے، میری ہڈیاں خراب ہو چکی ہیں، اور میری قواجنہ کمزور ہو چکے ہیں، تو مجھے کوئی ایسی دعا تعلیم کر دو کہ جو دنیا اور آخرت دونوں جگہ مجھے نفع پہنچائے، اور وہ زیادہ لمبی بھی نہ ہو، کیونکہ میں حافظہ میرا کمزور ہے، بڑھاپے کی وجہ سے میں یاد بھی نہیں زیادہ رکھ سکتا، تو چھوٹی سی مختصر سی دعا ہو، اور لیکن ایسی جامع دعا ہو کہ جو دنیا اور آخرت میں مجھے نفع پہنچائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماموں جان، آپ کی دنیا کے فائدے کے لیے تو یہ دعا ہے کہ آپ جب صبح کی نماز پڑھ لیں فجر کی، تو کم سے کم 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھا کریں۔ وہ کلمات کیا تھے؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں، بہت عظیم و شان کلمات ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو کلمہ ہے، اس کو پڑھنے سے آپ کو 4 بیماریوں سے اللہ تعالیٰ افاقہ دیں گے۔ وہ 4 بیماریاں کیا ہیں؟ فالج، جذام، برس اور اندھا پن۔ اور ایک حدیث کے اندر اس کا 5واں فائدہ ہی بتایا گیا، جنون اور پاگل پن سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائیں گے۔ یہ دنیا کے فائدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ آپ کی آخرت کے فائدے کے لیے یہ دعا ہے، اللہم اہدنی من عندک وافض علی من رزقک وانشر علی من رحمتک وانزل علی من برکاتک۔
اس کا ترجمہ میں سمجھتا ہوں کہ بتانا ضروری ہے جی جی بالکل بتائیں۔ تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ کیا مانگا جا رہا ہے۔ پہلی دعا یعنی جو دعا ہے جو آخر میں پڑھی جا رہی ہے جو آخرت کے فائدوں کے لیے، اس کے 4 ورڈ ہیں، 4 دعائیں بیسیکلی وہ۔ پہلی دعا کا مقصد یہ ہے کہ اللہم اہدنی من عندک، اے اللہ مجھے اپنے پاس سے ہدایت نصیب فرمائیے، اے اللہ مجھے اپنے پاس سے جو آپ کے پاس جو خاص ایک ہدایت ہے مجھے وہ ہدایت کا رستہ عطا فرما دیجیے۔ دوسری دعا ہے وَأَفِضْ عَلَيَّ مِن رِزْقِک، اپنا رزق مجھ پر بارش کی طرح برسائیے۔ اس کا جو افض کا مطلب ہے فیض، کہتے ہیں نا کہ فلاں کا اللہ تعالیٰ نے کسی بزرگ کو اتنا بڑا مقام دے دیا کہ ان کا فیض جو ہے نا بہت عام ہو گیا، فیض جاری ساری ہے۔ فیض کا معنی بہانا، یعنی کسی چیز کو بہت زیادہ جب دینا ہو کوئی بہت زیادہ، اس سے جو ہے نا یہ چیز اشارہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اس کو دینا، تو اس کے لیے بہانے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اپنا رزق مجھ پر بہا دیجیے، تو اس کے لیے بارش کی مثال دی جاتی ہے، بارش کی طرح مجھ پر اپنا رزق برسا دیجیے۔ اور تیسری دعا ہے وَانشُرْ عَلَيَّ مِن رَحْمَتِک، اپنی رحمت مجھ پر پھیلا دیجیے۔ نشر کا معنی ہوتا ہے پھیلانا، نشر و اشاعت کہتے ہیں نا کتابوں کی پھیلانا ہے، تو اپنی رحمت مجھ پر پھیلا دیجیے، یعنی مکمل طور پہ آپ کی رحمت مجھے چاروں طرف سے اوپر سے نیچے تک سب جگہ ڈھانپ لیں، مجھے اتنی رحمت کریں، مکمل رحمت فرمائیے۔ اور چوتھی ہے وَأَنزِلْ عَلَيَّ مِن بَرَكَاتِک، اپنی برکتیں مجھ پر نازل فرمائیے، اپنی طرف سے رحمتیں اور برکتیں مجھ پر نازل فرمائیے۔ یہ 4 دعائیں آخر کی ہیں۔ جب یہ دعائیں انہوں نے سنی، آپ نے بتا دی، تو وہ حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہیں بیٹھ کر کے اپنی انگلیوں کا حلقہ بنایا اور بند کر کے پھر کھولتے، پھر بند کرتے، پھر کھولتے، اس طرح یعنی وہ دعائیں یاد کر رہے تھے۔ یہ عربوں کا طریقہ ہے کہ عرب جب کسی چیز کو گننا چاہتے تھے یا کسی بھی چیز کو گنتے تھے تو وہ اپنے انگلیوں کے ذریعے شمار کرتے تھے، اس میں حلقہ بناتے تھے، کوئی بعد اس طرح بناتے، اس طرح یوں اوپر کرتے، نیچے کرتے، اوپر اس طرح کرتے تھے۔ تو وہ عام طور پہ انگلی بند کر دی، یاد کیا اللہم اہدنی من عندک وافض علیہ من رزقک وانشر علیہ رحمتک وانزل علیہ من برکاتک، پھر کھولنا بند کرنا۔ تو ایک صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے وہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ کس قدر مضبوطی کے ساتھ انہوں نے اپنی انگلیوں کو بند کیا ہوا ہے، پھر کھولنا بند کر رہے ہیں، اور بڑا یعنی اس کا مطلب بہت اچھی طرح یاد کر رہے ہیں۔ اس طرح بند کرنے کو، کھلنے کو ایک خاص قسم کی اصطلاح بھی وہ کہتے ہیں، عقد الانامل کہتے ہیں، وہ انامل کہتے ہیں اس کو، انگلیوں کو، اور عقد کا معنی باندھنا، انگلیوں کا باندھنا، کھول بند کرنا۔ تو رسول اللہ نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے یہ تبصرہ فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس شخص نے اس دعا کو نہیں چھوڑا، اور نہ چھوڑنے کی 2 وجہ بتائیں، یا تو نسیان کی وجہ سے بھول گیا، یعنی اس کو یاد رہیں، اور دوسرا یا تو اس نے ہلکا نہیں سمجھا اس کو، یعنی اہمیت دی۔ تو چھوڑنے کی 2 وجہ ہو، یا تو انسان اس چیز کو اہمیت ہی نہیں دیتا، اس کو معمولی سمجھتے ایسے چھوڑ دیتا ہے، یا پھر اس کو بھول جاتی ہے، بھول کی وجہ سے چھوڑ گئی۔ تو فرمایا کہ دونوں وجہ سے نہیں چھوڑا، یعنی کرتا ہی چلا گیا، نہ نسیان کی وجہ سے، نہ اعراض کی وجہ سے، اس کو ہلکا سمجھ کے، اور اس حال میں اس کی موت آ گئی۔ تو یہ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے آئے گا تو اس حال کے اندر آئے گا کہ جنت کے جس دروازے کے پاس سے گزرے گا دروازہ کھلا ہوا پائے گا اپنے لیے، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ دعائیں بالترتیب دوبارہ میں اپنے ناظرین کے سامنے رکھ دوں، ترجمہ تو ہو گیا۔ سب سے پہلے آپ نے فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر 3 مرتبہ یہ دعا مانگنی ہے، اللہم اہدنی من عندک وافض علی من رزقک وانشر علی من رحمتک وانزل علی من برکاتک۔ اچھا، یہاں پر ایک چھوٹا سا اختلاف بھی ہے ان الفاظ کے اندر۔ یہ جو دوسری دعا ہے وافض علی من رزقک، یہاں پر رزق کی جگہ ایک روایت کے اندر دوسرے الفاظ بھی آئے ہوئے ہیں، تو وہاں پر ہے فضل کا لفظ ہے، فضل۔ یہاں پر ہے نا اللہم وافض علی من رزقک، تو اس روایت کے اندر، دوسری روایت کے اندر یوں بھی آتا ہے کہ وافض علی من فضلک، اپنے فضل کا دروازے مجھ پر کھول دے، اپنا فضل مجھ پر بہا دے۔ تو اپنا فضل بہا دے، اپنا رزق بہا دے، بات ایک ہی ہے، الفاظ کا فرق ہے، معنی ایک ہی ہے۔ رزق بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے، اور جو فضل جب اللہ کا ہوتا ہے تو وہ رزق کی صورت میں بھی ہوتا ہے، اور بھی بہت سی چیزوں کی صورت میں ہوتا ہے، اس لیے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جس کو جو لفظ آسان لگے اس طرح پڑھ سکتا ہے، وافض علی من فضلک یا وافض علی من رزقک۔ اسی طرح ایک فرق اور بھی ہے، وانشر علی من رحمتک، اس میں بھی تھوڑا سا فرق ہے۔ یہاں پر ہے وانشر علی من کا لفظ ہے، من رحمتک، تا پہ دیر ہے،
دوسری روایت میں جو الفاظ ہے جہاں پر فضلک کا ذکر ہے، فضل کا ذکر ہے، وہاں پر من کے بجائے من ہے ہی نہیں وہاں پہ، وانشر علیہ رحمتک، صرف رحمتک ہے، اور اس صورت میں لیکن رحمتک میں تا کے اوپر زبر ہے، کیونکہ عربی گرامر کے روح سے یہ جو من کا جو لفظ ہے نا، یہ کسی اسم کی یعنی ناؤن جو ہوتا ہے، کسی اسم کے شروع میں آتا ہے تو اس کے آخر میں زیر آ جاتا ہے، یہ یعنی عربی گرامر ہے یہ۔ تو جب من آئے گا تو رحمت ہے، تو من رحمتی تی تا پہ زیر آئے گا، تو جہاں پر من نہیں ہے، جن روایتوں کے اندر من کا لفظ نہیں ہے، وہاں پہ تا کے اوپر زبر ہے، وہ مفعول کے طور پر ہے پھر وہاں پہ، وانشر علیہ رحمتک یا پھر وانشر علیہ من رحمتک۔ اسی طرح جو پہلا بتایا تھا وہ افض علیہ من رزقک یا وہ افض علیہ من فضلک۔ تو اللہ تعالیٰ سے بس دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دعا کو یاد رکھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔